اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کی فضیلت. فضل الصوم. رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. جی، آسمان کے دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے. اور بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اور زیادہ شوق و ذوق کے ساتھ عبادت کریں، یعنی عبادت کا شوق دلانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے. جہنم کے ساتھ ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. تو جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جنت رمضان کے لیے تیار کی جاتی ہے، اور رمضان میں اس کے دروازے کھولنے کا جو تصور دیا گیا وہ جنت کی طرف جانے کا شوق بڑھانے کے لیے، اور یہ بھی انڈائریکٹلی کس لیے؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، نیکیوں کی طرف بڑھیں، دوڑیں، اور اس منزل کو سامنے رکھتے ہوئے، اس اجر اور اس ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے اور زیادہ تیزی کے ساتھ نیکی کی طرف بڑھیں. اور پھر جنت کا تصور جو ہے اور جنت کے کھلے دروازوں کا تصور دراصل انسان کے لیے ایک سبب یا ذریعہ بنتا ہے. کس بات کا؟ یا ایک وجہ بنتی ہے کیا؟ کہ انسان نیکی کی طرف اور زیادہ شوق کے ساتھ دوڑے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو جہنم میں لے جانے والی کیا چیزیں؟ برائیاں. تو جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب پھر کیا ہے؟ کہ انسان کو دنیا میں بھی، اس زمین پر بھی ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے روزے کے ساتھ، یعنی روزے جیسی عبادت کے ساتھ، کہ انسان کو ایک نیکی کا ایسا ماحول ملتا ہے کہ جس میں جنت کی طرف لے جانے والے کام زیادہ کرنے کی توفیق یا مواقع ملتے ہیں، اور جہنم کی طرف لے جانے والے کاموں کے مواقع کم ہو جاتے ہیں. باب اصل میں ذریعہ ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یعنی اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے. اور جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس کے بارے میں کیا کہا کہ مفتحۃ لہم الابواب، کہ دروازے پہلے سے ہی کھول دیے جائیں گے. دروازے کا بند ہونا اور کھل جانا یہ کس بات کی علامت؟ سہولت سے داخل ہونے کی، ویلکم کرنے کی. مثلا اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، یہ پہلے سے ہی کھلا ہوا ہے، تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ ویلکم، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ یہاں داخل ہوں. اور کسی دروازے کا بند ہونا کیا ہے؟ کسی رحمت سے یا کسی بھی خیر اور بھلائی سے محروم ہونا. اور پھر جنت کے جو مختلف دروازے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک دروازہ باب الریان بھی ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کو ریان کہتے ہیں. اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. پھر یہ کہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے. عام نیکیوں کا ثواب بھی عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور خصوصاً عمرے کا ثواب. ان عطا ان رحمہ اللہ. جب میں عربی عبارت پڑھوں تو آپ لوگ اپنی پینسل کے ساتھ عربی عبارت کے ایک ایک لفظ پر ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں، یعنی اپنی پینسل کو اس لفظ پر رکھتے چلے جائیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ عربی سے آپ کی نگاہیں مانوس ہوں گی، اور ہو سکتا بہت سا ترجمہ آپ کو پہلے سے آتا ہو اور چند لفظ مشکل ہوں جو آپ کو نہ آئے. ان عطا ان رحمہ اللہ قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یحدثنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة من الانصار سماها ابن عباس رضی اللہ عنہما فنسیت اسمها ما منعك ان تحجی معنا
قالت لم يكن لنا الا نادحان فحج ابو ولدها وابنها على نادح وترك لنا نادحا نندح عليه قال فاذا جاء رمضان فاعتمري فان عمرة فيه تعدل حجة رواہ مسلم۔ حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا۔ ام سنان جو بریکٹ میں لکھا ہے بعد میں دوسری روایات سے، لیکن جو راوی اس حدیث کے ہیں انہوں نے جب حدیث سنی تو اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے اس خاتون کا نام بھول گئے، جبکہ اور بھی سننے والے تھے، انہوں نے جب روایت کیا تو انہوں نے نام یاد رکھا۔ تو یہیں سے پھر روایات کے فرق ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان سے کہا تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ آپ کو معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میکسیمم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ شریک ہوئے تھے اور انہیں آپ کے ساتھ حج کے مناسک سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ تو آپ نے ان کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی چلیں۔ عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں، یعنی اس سے ہم گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس عورت سے حج کا فریضہ جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ اگر کسی پر حج کا فریضہ عائد ہوتا ہو تو وہ فریضہ حج کرنے سے ہی ادا ہوگا، عمرے سے نہیں ادا ہوگا۔ لیکن یہاں پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حج تو بعد میں آئے گا، اگر اس سے پہلے ہی رمضان میں عمرہ کر لیا جائے تو وہ عمرہ حج برابر ہو جائے گا، کیونکہ انسان کو زندگی کا تو نہیں پتا ہوتا کہ کب مہلت ختم ہو جائے۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ نہیں کرتے، کیوں؟ کیا توجیہ پیش کرتے ہیں؟ حج فرض ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث بالکل اس کے یعنی اس تصور کو توڑنے والی ہے کہ حج تو ایک مستقل عبادت ہے، جب اس کا موقع آپ کو ملے وہ آپ کریں، لیکن اگر اس سے پہلے آپ کو عمرے کا موقع مل رہا ہے تو یہ سوچ کے عمرہ نہ چھوڑیں کہ اس طرح حج فرض ہو جائے گا۔ نہیں، وہ تو اگر فرض ہے تو ویسے ہی فرض ہے، اور اگر فرض نہیں تو فرض نہیں۔ اور اگر اس سے پہلے رمضان میں عمرے کا موقع ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ یعنی یہ تو اپنی اپنی بات ہے کہ کون کس نیکی کا کتنا شوقین ہے اور کتنی اس میں وسعت ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ ان عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوة فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان رواہ احمد والطبرانی صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس بات کا بھی مقصد کیا تھا کہ لوگ اس عبادت کو شوق سے رکھیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایک چیز کو، ایک عبادت کو ہمارے لیے اگر اس نے فرض کیا ہے تو ساتھ اس فرض کو ادا کرنے کا شوق بھی دلایا ہے تاکہ وہ فریضہ ادا کرنا آسان ہو جائے۔ یہ حکمت ہے اس میں۔ ورنہ عموماً جب کسی کو کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے تو کیا کہہ کے دی جاتی؟ اگر وہ مشکل سے کر رہا ہے یا نہیں کر پا رہا تو ڈیوٹی از ڈیوٹی، یہ تمہاری ڈیوٹی تمہیں کرنی ہوگی، کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا تمہارا ہی ہوگا، لہذا یہ ڈیوٹی ہے اس لیے اس کو کرو۔ اسلام نے ہمیں کوئی بھی ڈیوٹی اس طرح کی نہیں دی کہ یہ کہا ہو کہ یہ نماز ہے
تمہارا فرض ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، پڑھ لو. ہم تھکے ہوئے ہیں یا کچھ بھی، یا کوئی نیند آ رہی ہے، یا قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے، یا روزے کا. ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں میں نفس پر ایک مشقت بھی ہے، یہ ایک تکلیف بھی ہے، یہ ایک بعض اوقات انسان کے لیے یہ کام بھاری بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب اجر سامنے ہوتا ہے، جزا سامنے ہوتی ہے، تو مشکل سے مشکل کام آسان لگنے لگتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں کام کرنے کو کہا جاتا ہے، اور پھر مزید اس پر ثواب اور اس کا فائدہ بتا کے اس کو آسان بھی کر دیا جاتا ہے. روزے کا اجر بے حساب ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور ایسی حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے جس میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ والصیام جنۃ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل، ابن آدم کون ہوتا ہے؟ انسان، ہر انسان. ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی روزے کو خاص اپنے لیے کیوں قرار دیا؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ صدقہ کریں، آپ ذکر کریں، آپ لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں، یعنی آپ کا عمل ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ روزہ رکھے ہوئے ہوں تو جب تک آپ منہ کھول کے خود نہ بتائیں کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور ویسے بھی اگر رمضان کا مہینہ بھی ہو تو بھی کس شخص کا روزہ ہے اور کس کا نہیں ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے. اور روزہ آگ سے ڈھال ہے. یہاں انہوں نے آگ کا لفظ بریکٹ میں ڈالا ہے، لیکن یہ کہ یہ ڈھال کئی چیزوں سے ہو سکتی ہے. گناہوں سے بھی تو ڈھال کیا ہوتی ہے؟ شیلڈ، جس سے دشمن کے وار کو روکا جاتا ہے، پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے شیلڈ. تو روزہ ڈھال ہے دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں آگ سے. لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے، یعنی کوئی گالی گلوچ نہ کرے، اور بےہودہ کلامی نہ کرے، فالتو باتیں نہ کرے، بیکار کے ہنسی مذاق نہ کرے. اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں. یعنی کسی بات یا بحث کا جواب بحث کی شکل میں نہ دے، بلکہ کیا کہے؟ میں روزے سے ہوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالی کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہوگی. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا. اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یعنی افطاری کا وقت ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے. ثانیاً یعنی دوسری بات سیکنڈلی، جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی ایک خوشی دنیا کی اور ایک خوشی آخرت کی، ایک ڈھال دنیا کی اور ایک ڈھال آخرت کی. روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا جس کا نام ریان ہے. عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القیامة لا يدخل منه احد غیرهم متفق علیہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا. اسے بخاری نے روایت کیا.
بات یہ ہے کہ جنت کے جو مختلف دروازے ہیں وہ مختلف نیکی کے کاموں کے لیے مخصوص ہیں. مثلا نمازیوں کے لیے ایک دروازہ ہے، اور صدقہ کرنے والوں کے لیے، اور روزہ رکھنے والوں کے لیے. اور کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو سارے ہی کام کرتا ہو، تو ایسے میں پھر وہ کس دروازے سے داخل ہوگا؟ جس سے چاہے گا داخل ہوگا. اور باب الریان ایک اہم دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہو سکیں گے، اوروں کو اس سے اندر نہیں آنے دیا جائے گا. تو آپ دیکھیے کہ کسی بھی جگہ میں داخل ہونے کے لیے بعض مین گیٹ ہوتے ہیں، بعض چھوٹے گیٹ ہوتے ہیں، یا مختلف شکل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور کسی بھی جگہ داخل ہونے کے لیے جو خوبصورت دروازہ، بہرحال اس سے داخل ہونا بھی ایک انجوائمنٹ کا ذریعہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے روزے کا شوق دلانے کے لیے لوگوں کو بتایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک نمایاں نیکی ہوتی ہے. کچھ لوگ نمازوں کا بہت شوق رکھتے ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، تو خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں. کچھ لوگ روزے کثرت سے رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو صدقہ خیرات کا بہت شوق ہوتا ہے، اسی طرح اور نیکیوں کا بھی. تو ہر شخص کی زندگی میں ایک مخصوص قسم کی نیکی کا ایک رجحان یا توجہ ہوتی ہے، تو اس کو پھر اس خاص دروازے سے لے جایا جائے گا اس کی اس نیکی کے مطابق. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جنت کے دروازوں کا ذکر کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جسے ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ اصل میں دروازے سے بھی پکار آئے گی کہ یہاں فلاں اور فلاں یہاں سے آئے اور گزرے، یعنی ویلکم کیا جا رہا ہوگا نا، ہر طرف سے ان کی آؤ بھگت ہوگی کہ آپ ادھر سے آئیں. فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے جسے ہر دروازے سے پکار آئے گی، ہر دروازہ کھلا ہوگا تمہارے لیے. رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں. عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله اتقاء من النار وذلك في كل ليلة رواه ابن ماجہ. صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا. اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، یعنی دیر نہ کر، اور اے شر کے چاہنے والے رک جا. اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جس کا اہتمام صرف اس دنیا میں نہیں ہوتا بلکہ عالم بالا میں بھی ہوتا ہے. اور عالم بالا میں رمضان کی جو ایک قدر و اہمیت پہچانی جاتی ہے وہ کس سے، کہ اس رات جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پہلی رات ہی، اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر خاص طور پر بڑے بڑے شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے جو دنیا میں فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. اس کی بھی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ رمضان میں ہر انسان کے لیے نیکی کا ایک ماحول یا شوق یا ایک خاص ٹرینڈ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ہر شخص کو نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے ایک سپورٹ ملتی ہے. یعنی عام حالات میں اگر کوئی نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے تو رمضان میں وہ نیکی آسان ہو جاتی ہے اس مجموعی ماحول کی وجہ سے، اور اسی طرح برائی کرنا مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ پھر بھی لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں. تو اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ سارے جن شیطان بند ہو جاتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ شیاطین اور سرکش جن، اور پھر شیطان کی تربیت میں رہنے کے بعد انسان کافی حد تک اس کا رنگ لے چکا ہوتا ہے. اگر وہ بند بھی ہو جائے تو انسان خود کافی ہے. ہاں، ایک اور بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، یعنی ہر رات میں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جب لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو جو رمضان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے مختلف لوگوں کی
بخشش ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی گویا ان کو جہنم سے رہائی کا پروانہ ملتا جاتا ہے جو قیامت کے دن ان کو بتایا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہوں اور وہ کسی عذاب میں مبتلا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ان کو بھی عذاب سے رہا کرتے ہوں۔ اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، کیونکہ بظاہر کوئی ایسی دلیل تو نہیں، لیکن قیاس کیا جا سکتا ہے اس حدیث پر جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قیدیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، یعنی ایک خاص مہینہ تھا تو اس لیے آپ اس مہینے میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور احسان کرنے والے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کانا اجود ما یکون فی رمضان، کہ سب سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور رمضان کی ہر رات میں جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور خصوصاً آخری عشرے میں اور تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے یا سخاوت کیا کرتے تھے۔ روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عند کل فطر اتقاء وذلک فی کل لیلہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، لیکن اصل چیز پھر کوالٹی ہے کہ کس درجے کا روزہ رکھا، روزہ رکھ کے کیا کیا اور پھر کس طرح کا قیام کیا۔ عن عمرو بن مرۃ الجہنی قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمته فممن انا قال من الصدیقین والشہداء، رواہ البزار وابن خزیمہ، اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت عمرو بن مرہ جوہنی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں صیام اور قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کے لیے بے پناہ اجر اور ثواب کا باعث بنتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔